بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ تعلیم النحو میں ہم نے الحمدللہ اسم متمکن کو مکمل پڑھ لیا، اور اس کے اندر بطور خاص غیر منصرف کا جو بیان ہے وہ الگ سے ہم نے پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ غیر منصرف کو پہچاننے کا آسان طریقہ کیا ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو مشق کرنی ہے۔ آپ نے جتنی زیادہ مشق کی ہوگی اتنی زیادہ آسانی کے ساتھ آپ کسی بھی لفظ کے غیر منصرف ہونے یا نہ ہونے کا پتہ چلا لیں گے۔ جتنے زیادہ آپ اس کو غیر منصرف کو دیکھتے جائیں گے، منصرف اور غیر منصرف ہونے کا فیصلہ کرتے جائیں گے، اتنی زیادہ جلدی آپ کو یہ پہچان ہوگی۔ اس کے باوجود ایک بہت آسان طریقے سے اس کتاب کے اندر بتایا گیا ہے کہ غیر منصرف کو پہچاننے کے لیے سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ اس کے اندر دو قسم کے سبب ہیں۔ ایک تو وہ سبب ہے جو اکیلا دو کے برابر ہے، اور ایک باقی جو اسباب ہیں وہ ان میں سے کوئی دو سبب ہونا ضروری ہے۔ تو ان دونوں کے ذریعے سے جو ہے نا وہ پہچاننے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ جو ایک سبب ہے اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں، اور وہ ہے الف مقصورہ الف ممدودہ اور جمع منتہی الجموع۔ جمع منتہی الجموع بہت آسان ہے، جو جمع مفاعل اور مفاعیل کے وزن پر ہے وہ غیر منصرف ہے۔ اور الف مقصورہ الف ممدودہ بھی بہت آسان ہے کہ جو الف مقصورہ اور الف ممدودہ، یعنی آخر میں آنے والا الف یا کھڑا زبر، اس کو الف مقصورہ کہتے ہیں، اور آخر میں آنے والا الف اور حمزہ اس کو الف ممدودہ کہتے ہیں، کسی بھی لفظ میں حروف اصلیہ سے زائد ہو، اور حروف اصلیہ سے زائد ہونے کا آسان مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ لام کلمہ نہ ہو، کیونکہ یہ آخر میں آ رہا ہے، یا تو یہ لام کلمہ ہوگا یا لام کلمے کے بعد کوئی چیز ہوگی۔ تو اس سے پہلے والے حروف دیکھیں، وہ اگر 3 ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لام کلمہ نہیں ہے۔ جیسے بشرا آخر میں الف ہے، اب یہ الف اس کا لام کلمہ ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ دیکھیں با شین اور را، 3 آ گئے، با فا کلمہ ہو گیا، شین عین کلمہ ہو گیا، را لام کلمہ ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بشرا کا جو الف ہے وہ لام کلمہ نہیں ہے۔ جب یہ حرف اصلیہ سے نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ زائد ہے، اور جب یہ الف زائد ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ تانیث کے لیے ہے اور یہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ تو ایسا لفظ ہمیشہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ وہ لفظ جس کے اندر الف مقصورہ لام کلمہ ہو، جیسے عصا، لاٹھی کو کہتے ہیں۔ اب عصا میں الف سے پہلے دیکھیں عین ہے اور صاد ہے، اس کا مطلب وہ عین فا کلمہ ہے، صاد عین کلمہ ہے، اور الف جو ہے وہ لام کلمہ ہے۔ تو یہ حروف اصلیہ میں سے ہے، زائد نہیں ہے، اس لیے یہ تانیث کا نہیں ہے، اس لیے عصا لفظ جو ہے یہ مذکر ہے، اور اس کا جو الف مقصورہ ہے یہ اس کو اس میں مقصور والی قسم میں تو شامل کرے گا، غیر منصرف میں شامل نہیں کرے گا۔ تو یہ ایک غیر منصرف کو پہچاننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک سبب آپ ذہن میں رکھیں، الف مقصورہ الف ممدودہ اور جمع منتہی الجموع کا وزن مفاعل اور مفاعیل۔ دوسری صورت یہ کہ یا پھر اس کے اندر ایسے اسباب ہوں گے کہ جن میں سے 2 سببوں کا ہونا ضروری ہے، اس میں انہوں نے اور آسان کر دیا کہ آپ پہلے صرف 2 سببوں کو ذہن میں رکھیں اپنے، ایک علم اور دوسرا وصف۔ علم اور وصف، ان 2 چیزوں کو ذہن میں رکھیں، یعنی وہ لفظ یا تو علم ہونا چاہیے یا وصف ہونا چاہیے۔ اگر ایک لفظ علم بھی نہیں ہے، یعنی کسی کا نام نہیں ہے، اور اس کے اندر معنی وصفیت بھی نہیں پائی جا رہی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ غیر منصرف نہیں ہے۔ یعنی کسی بھی لفظ کو آپ کو غیر منصرف ہونا دیکھنا ہے نا، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے آخر میں الف مقصورہ الف ممدودہ ہے تو غیر منصرف ہے، اگر وہ مفاعل اور مفاعیل کے وزن پر جمع ہے تو غیر منصرف ہے، اگر یہ دونوں نہیں ہیں تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ علم ہے یا وصف ہے۔ اگر علم بھی نہیں ہے، وصف بھی نہیں ہے، تو وہ غیر منصرف نہیں ہے۔ ہاں اگر علم ہے تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ وہ علم جو ہے وہ 6 میں سے کسی ایک سبب کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے۔ علم جو ہے وہ تانیث کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے، علم جو ہے عجمہ کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے، علم مرکب من صرف کے ساتھ بھی، اور علم الف نون زائدتان کے ساتھ بھی، علم وزن فعل کے ساتھ بھی، اور علم عدل کے ساتھ بھی۔ تو پھر اگلے سبب میں غور کرنا ہوگا۔ اسی طرح وصف ہے تو وصف پھر 3 سببوں کے ساتھ جمع ہوتا ہے، الف نون زائدتان، وزن فعل اور عدل۔ تو یہ پورا آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔ اب کتاب میں دیکھیے غیر منصرف کی پہچان۔ غیر منصرف کی 2 قسمیں ہیں، ایک سبب سے غیر منصرف، 2 سبب سے غیر منصرف۔ ایک سبب سے غیر منصرف یہ 2 اسم ہیں۔ نمبر 1 ہر وہ اسم جو جمع منتہی الجموع کے وزن پر ہو، جیسے مساجد۔ نمبر 2 ہر وہ اسم جس کی آخر میں الف تانیث مقصورہ یا ممدودہ ہو، جیسے نصرہ الف مقصورہ کی مثال، حمراء الف ممدودہ کی مثال۔ 2 سببوں سے غیر منصرف، جو اسم 2 سببوں سے غیر منصرف ہوتا ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، علم اور صفت۔
غیر منصرف علم کی صورتیں، علم 6 صورتوں میں غیر منصرف ہوتا ہے۔ علم مؤنث لفظی یا مؤنث معنوی ہو، جیسے طلحۃ یہ مؤنث لفظی ہے اور علم ہے، اور زینب یہ مؤنث معنوی ہے اور علم ہے۔ نمبر 2، علم عجمی ہو، عجمی کا مطلب ہے کہ عجمہ کا لفظ ہو، یعنی عربی کے علاوہ کسی اور زبان کا لفظ ہے اور کسی کا نام ہے، جیسے ابراہیم نام ہے اور عبرانی کا لفظ ہے۔ اور نمبر 3، علم مرکب من صرف ہو، جیسے بعل بک، یہ علم ہے یعنی کسی کا نام ہے، اور مرکب من صرف یعنی بعل اور بک 2 الگ الگ اسم تھے، ان دونوں کو ملا کر ایک بندے کا نام رکھ دیا گیا، یہ مرکب من صرف کی نشانی ہے۔ نمبر 4، علم کے آخر میں الف و نون زائدتین ہو، جیسے عثمان نام بھی ہے، اس کے آخر میں الف نون بھی ہے، اور زائد ہونے کا مطلب وہی ہے جو میں نے الف مقصورہ الف ممدودہ میں بتایا تھا کہ حروف اصلیہ میں سے نہ ہو، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ الف نون سے پہلے آپ دیکھیں عین ہے، سا ہے اور میم ہے، اس کا مطلب ہے عین فا کلمہ ہے، سا عین کلمہ ہے اور میم لام کلمہ ہے، لہذا جو آخر میں الف نون آ رہا ہے یہ حروف اصلیہ سے نہیں ہے، زائد ہے۔ نمبر 5، علم فعل کے وزن پر ہو، جیسے احمد، فعل کے اوزان 6 تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیے۔ علم عدل ہو، معدول ہو یعنی عدل ہو، ٹھیک ہے، جیسے عمر، یہ علم بھی ہے اور عدل بھی ہے۔ غیر منصرف صفت کی صورتیں، صفت 3 صورتوں میں غیر منصرف ہوتا ہے۔ نمبر 1، صفت کے آخر میں الف نون زائدتین ہو، جیسے سکران، نشہ کرنے والے کو کہتے ہیں، تو نشئی ہونا ایک صفت ہے، اور سکران کے آخر میں الف نون ہے جو کہ زائد ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ سین کاف اور را پہلے آ رہے ہیں، سین عین فا کلمہ ہو گیا، کاف عین کلمہ ہو گیا، را لام کلمہ ہو گیا، لہذا الف نون جو ہے وہ لام کلمہ نہیں ہے، نون جو ہے وہ لام کلمہ نہ ہو۔ الف نون زائدتان کے زائد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو نون ہے وہ لام کلمہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال کہ لام کلمہ ہو، جیسے شان، آپ کہتے ہیں بڑی شان والا ہے، تو یہ عربی کا لفظ ہے، اصل میں تو شأن، تو یہ شان جو لفظ ہے اس کے آخر میں الف نون تو ہے لیکن زائد نہیں ہے۔ کیسے؟ کیونکہ شین فا کلمہ ہے، الف عین کلمہ ہے، اور نون جو ہے وہ لام کلمہ ہے، تو نون جو ہے لام کلمہ نہ ہو، یہ زائد ہونے کی نشانی۔ اور نمبر 2، صفت فعل کے وزن پر ہو، جیسے احمر، یہ وصف ہے، اس کا مطلب ہے سرخ، اور یہ وزن فعل بھی ہے افعال کے وزن پر۔ نمبر 3، صفت معدول ہو، یعنی وصف بھی ہو اور عدل بھی ہو، جیسے اخرو، یہ اس میں تفضیل کا جمع مؤنث کا صیغہ ہے، آخر آخران آخرون اواخر، اخرا اخریان اخریات اخر، یہ پوری گردان ہے جو ہم علم الصرف میں پڑھتے ہیں، اس کا جو سب سے آخری صیغہ ہے جمع مؤنث کا، یہ چونکہ یہ اس میں تفضیل ہے، اس میں تفضیل صفات میں سے ہے لہذا یہ صفت ہے، اور چونکہ یہ عدل ہے، اور عدل اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا عدل تحقیقی ہے، یہ عدل تحقیقی اس طرح ہے کہ اس میں تفضیل کا استعمال 3 میں سے کسی ایک طریقے سے ہوتا ہے، یا تو وہ مضاف ہو، جیسے اخروہم اگر ہوتا مثلا، اخروہن اگر ہوتا مثلا، یا اخروہا ہوتا تو یہ مضاف والی صورت ہے۔ نمبر 2، اس کے شروع میں الف لام ہو، جیسے الاخر، اور نمبر 3، اس کے بعد من آ رہا ہو، جیسے اخرو من فلاں، اخرو من فلانن یا من فلانتن، فلاں سے دیگر یا فلانے سے دیگر، اخرو من هذه الاشیاء، ان اشیاء سے دیگر، تو یہ جو من آ رہا ہے اس کے ذریعے سے اگر اس کا استعمال ہو تو یہ اس میں تفضیل کے استعمال کے یہ 3 طریقے ہیں۔ اگر ایک لفظ ان تینوں میں سے کسی بھی طریقے سے استعمال نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے عدل کر لیا، وہ معدول ہو گیا۔ یہ 3 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کے بجائے یہ بغیر کسی طریقے کے استعمال ہو رہا ہے اخر، تو یہ ہم اس میں فرض کر لیتے کہ یہ عدل ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ عدل تحقیقی ہے، یہ عدل تقدیری نہیں ہے۔ عدل تقدیری وہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی اور سبب نہیں پایا جا رہا تھا، ہم نے فرض کر لیا کہ عدل ہے، اور اس کے اندر عدل کے یعنی کسی اصل لفظ سے اعراض کر کے موجودہ شکل اختیار کرنے کی کوئی دلیل ہوتی ہے تو اس کو تحقیقی کہتے ہیں۔ تو اخرو کے اندر ہمارے پاس دلیل موجود ہے، اس وجہ سے ہم اس کو عدل تحقیقی کہتے ہیں۔ یہ ویسے ہی میں نے ایک اس کی گہرائی میں جا کر آپ کو سمجھا دیا کہ اخر کیا چیز ہے۔ سبق کے اندر یہ بتا رہے ہیں کہ صفت کے غیر منصرف ہونے کی 3 میں سے جو تیسری صورت ہے وہ یہ ہے کہ صفت کے ساتھ عدل کا جوڑ ہو، کسی لفظ کے اندر کوئی لفظ وصف بھی ہو اور عدل بھی ہو، تو یہ صفت کے غیر منصرف ہونے کی تیسری صورت ہے۔ تو یہ غیر منصرف کو پہچاننے کا طریقہ ہے، لیکن میں اب دوبارہ وہی بات کروں گا جو سبق کے شروع میں کی تھی کہ جب تک آپ مشق نہیں کریں گے غیر منصرف آپ کے لیے آسان ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کو خوب مشق کرنی پڑے گی، اتنی مشق کریں کہ غیر منصرف آپ کے سامنے روز روشن کی طرح واضح اور عیاں ہو جائے، پھر انشاءاللہ آپ کو عربی زبان کے اندر اور زیادہ لذت آنی شروع ہو جائے گی۔